بیرونی مدد سے پھیلنے والے انتشار کی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرتے ہوئے آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ شرکاء نے کہا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کرنا لازمی ہے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو مضموم سیاسی پشت پناہی میں دہشت گردی اور جرائم کو روکے۔ فورم کا افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے بھارتی حمایتی گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات۔ شرکاء نے کہا، خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط۔ افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کانفرنس کے شرکاء کا سینتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ کہا، مسلح افواج پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کریں گے۔ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ امن کا انحصار کشمیریوں کو حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ علاقائی استحکام کو فروغ اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں شہداء کی سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کا جلوس جنازہ تہران کے آزادی اسکوائر پر آخری دیدار کے لیے جلوس جنازے میں لاکھوں سوگوار شریک ہوئے۔ سرخ جھنڈے اٹھائے سوگوار انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس جنازہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مہرآباد بین الاقوامی اڈے پہنچا، جہاں سے جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچا دیا گیا۔ میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ صدر مسعود پزشکیان باقر کالباف شہید خامنئی کے بڑے صاحبزادے میت لے کر عراق جائیں گے۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ AVI نیوز کی ٹیم بھی کوریج کے لیے تہران میں موجود ہے۔ و دولت پاکستان در شهادت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای تشکر میکنم. الحمدلله سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. مشتبہ خامنئی ٹھیک ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں۔ شہید رہبر کے لیے تعزیت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی کے سسر ڈاکٹر غلام علی کی AVI نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بھلے پاکستان حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے، ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں۔ پاکستان بھی حقیقت جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ غلام علی نے کہا، آیت اللہ خامنئی ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ علامہ اقبال کی شناخت رکھنا رہبر شہید کا پاکستان سے لگاؤ اور توجہ کی وجہ ہے۔ ڈاکٹر غلام علی کی بیٹی بھی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے ساتھ شہید ہوئی۔ داد عادل شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر تھے اور نومنتخب سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی کے بھی مشیر ہیں۔ We're either going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. 1 گھنٹے میں ایران کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ڈیل چاہتا ہوں۔ 9 کروڑ عوام کی زندگیاں متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اوول آفس میں خطاب، کہا ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی عسکری طاقت تباہ کر دی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کی جنگ تو بہت آسان تھی۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ رکوائی۔
خامنئی کی ہدایت کے مطابق مزاحمتی بلاک کی حمایت جاری رکھیں گے، ضرورت پڑی تو میزائلوں اور دیگر طریقوں سے مدد کریں گے، اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کے انخلا تک لبنان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کی حزب اللہ، حماس اور حوثی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کہا، امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد مشکل لیکن ناممکن نہیں، ہم صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں چاہتے، مذاہبتی گروہوں پر حملے بند کرنا ہوں گے، لبنان میں امن کے لیے ایران کا کردار ناگزیر، مذاکرات کے دوران لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خصوصی اہمیت دی۔ حماس کے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان، حماس کی پوری قیادت مستعفی، اختیارات صرف ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس ڈائریکٹر اسماعیل نے پریس کانفرنس میں بتایا، حماس کا موجودہ ڈھانچہ اس وقت تک بطور نگراں کام کرتا رہے گا جب تک فلسطینی باڈی باقاعدہ عہدہ سنبھال نہیں لیتی۔ غزہ حکومت کی وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی۔ غزہ کی ٹیکنوکریٹ کمیٹی نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ کمیٹی کے سربراہ نے کہا، ضروری وسائل اور مناسب ماحول کی فراہمی ناگزیر ہے۔ ہم منصوبے کی نگرانی کرنے والے بورڈ آف پیس نے رد عمل میں کہا، حتمی جائزہ وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر لیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں سازشی عناصر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت کے لوگ پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، حقوق دینے پڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب اہل برداری سے خطاب، کہا، خواہش ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت کے نمائندے ہوں۔ پاکستان میں سیاست گالی اور دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، اپوزیشن کے ساتھ مل کر گلگت میں ترقی کی بنیاد رکھیں گے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ امجد حسین کی سربراہی میں اجلاس، صوبے کے مسائل اور وسائل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا، گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے وفاق میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا۔ آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال میں قلعدم ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کی فائرنگ، عائب انسپکٹر شدید زخمی۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر کے کہنے ہیں، قلعدم کمیٹی امجد ایوب مرزا جیسے ملک دشمن عناصر سے فنڈنگ لے رہی ہے۔ قلعدم کمیٹی نے نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم چھین کر ڈنڈے تھما دیے۔ ڈی آئی جی آزاد کشمیر نے کہا، قلعدم ایکشن کمیٹی نے راولہ کوٹ میں اہلکاروں پر فائرنگ کر کے 3 جوانوں کو شہید کیا۔ والدہ کے جنازے پر جانے والے اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی کو بے دردی سے پیٹا گیا۔ جتھوں نے متعدد مقامات پر راشن کے ٹرک لوٹے۔ قلعدم کمیٹی کی قیادت کے پاس اب صرف قانون کے حوالے ہونے کا راستہ ہے۔ مذاکرات کو اور امن کو موقع دینا چاہیے کہ مسئلے کا حل جھگڑا نہیں ہے، مسئلے کا حل گولی نہیں ہے، مسئلے کا حل گالی نہیں ہے، تصادم نہیں ہے۔ جس چیز پر ہمارا کامل اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اب تصادم یا ایکشن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں، سب کا اتفاق ہے، مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر مشاورتی اجلاس سے خطاب، کا اب تصادم یا ایکشن کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات چیت کریں، بات کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نام اسی کا رہے گا جو امن قائم کرے گا۔ سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا، کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں مخلوط حکومت ختم ہونے کی وجہ سے اپوزیشن ختم ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہنا اڑک اور گرد و نواح میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی منظوری دے دی۔ مظاہرین سے بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل، شوری سے زیادہ علاقے میں فوری جوائنٹ چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں، ہنا اڑک کے عوام نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے جرأت کی مثال قائم کی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک جاری رہے گی، ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کی فلور کی اپر کی حد تک مذاکرات ابھی پیشکش کی حد تک ہے،
کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. بہت اچھا ہوتا بات چیت ہو جاتی, بہت اچھا ہوتا کوئی ہاتھ ملا لیتے, آگے کی طرف بڑھتے. اگر حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوششیں کی گئی تو پھر اچھا صاحب دیکھیں گے. حکومت کی مذاکرات کی آفر صرف بیان کی حد تک ہوتی ہے. اب بات چیت بھی ہونی چاہیے. حکومت اور اپوزیشن ہاتھ ملا لیتے, بات چیت ہوتی تو اچھا ہو جاتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاست میں کوئی فیصلہ حرف آخر نہیں, نظر آسانی کر سکتے ہیں. اگر ہماری جماعت کو موقع ملا اور انتخابی نشان بحال ہوا تو ضرور الیکشن میں حصہ لیں گے. اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد عباسی کو 14 روزہ ریمانڈ پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ملزم کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا, یہ کام کیوں کیا؟ ملزم نے کہا لڑکی کے ساتھ تھا, بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا. جج نے کہا کیا اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا؟ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ہیڈ کوارٹر کی مدعیت میں درج. مقدمہ قتل اور انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا. مقدمے میں کہا گیا ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا. ایئر فورس کے افسر نے ملزم کو غیر قانونی فعل سے روکا. ملزم ایئر فورس افسر کے روکنے پر دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا. ملزم یو ٹرن کر کے واپس آیا اور افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی. واقعے کے 2 گواہ موجود ہیں. حوالدار لالک جان شہید کی کارگل جنگ کے دوران غیر معمولی شجاعت اور لازوال قربانی کو سلام. فیلڈ مارشل سید عاصم منی, سروسز چیفز اور پاک فوج کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت. حوالدار لالک جان شہید نے 1999 میں دشمن کے حملوں کے خلاف بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا. شدید زخمی ہونے کے باوجود حوالدار لالک جان شہید نے پوزیشن چھوڑنے سے انکار اور جوانوں کی قیادت کی. حوالدار لالک جان شہید نے فرض کی راہ میں غیر متزلزل عزم کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. شہید کی لازوال قربانی, شجاعت, استقامت ملک و ملت کے لیے بلوث خدمت کا روشن نشان ہے. صدر آصف علی زرداری 4 روزہ دورے پر قرغیزستان پہنچ گئے. قرغیز صدر نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا. صدر مملکت کو ہوائی اڈے پر آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. صدر مملکت کے دورے میں تجارت, سرمایہ کاری, توانائی اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی. صدر زرداری کا قرغیز ہم منصب کے ساتھ رخ اردو کلچر سینٹر کا دورہ. دونوں سے نے ثقافتی کمپلیکس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا. صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں ثقافتی پرفارمنس کا مظاہرہ. پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے. سفارت خانے پاکستانیوں کے لیے روزگار کی تلاش تیز کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت. نوجوانوں کو روزگار سے متعلق اجلاس میں کہا پروٹیکٹریٹ آف امیگریشن کے تمام تر نظام کو ڈیجیٹل کیا جائے. نوجوانوں کو ہنر اور مختلف زبانوں کے کورسز کرائے جائیں. پاکستانی سرٹیفکیشنز کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کیا جائے. بھارتی پردھان منتری فلم ستلج سے خوفزدہ. ہندوتوا کی پیروکاری مودی سرکار پر خالصتان تحریک کا خوف سوار. مودی حکومت فلم ستلج ریلیز ہونے کے دوسرے دن ہی آن لائن پلیٹ فارم سے ہٹا دی. مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ کا فلم ہٹانے پر ایکس پر عمل. کہا اب اس فلم کو روکنا نہیں جا سکتا. خالڑا صاحب کی آواز دبائی نہیں جا سکتی. بھارتی فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ خالڑا کی زندگی پر مبنی ہے. فلم 3 جولائی کو ریلیز ہوئی, 5 جولائی کو ہٹا دی گئی. جسونت سنگھ خالڑا نے پنجاب میں ہزاروں افراد کی ماورا عدالت قتل کی تحقیقات کی. پنجاب سے 45 لاکھ ٹن گندم کے غائب ہونے کا انکشاف. گندم غائب ہونے کا انکشاف اعلیٰ سطح اجلاس میں ہوا. ذرا کہنے پنجاب کے اعلیٰ افسر نے دوسرے صوبوں کو پوچھا کیا گندم آپ کے صوبوں میں آئی. دوسرے صوبوں نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ذخیرہ اندوزی ہوئی ہوگی. حکومت نے ریٹ 3,500 روپے فی من مقرر کیا. نجی سیکٹر نے مہنگی ہونے پر نہیں خریدی. پنجاب نے نجی سیکٹر کو سہولت دے کر گندم خریدنے کا ٹاسک دیا. نجی سیکٹر نے گندم خریدانے کے لیے بینک سے قرض دلوانے کا مطالبہ کیا. یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے 5 ایکڑ تک جو فری آف کاسٹ اگلے 20 سال کی لیز پہ مفت لیز ہے. 30,000 خاندان ہیں
آپ کو 50,000 روپیہ فی ایکڑ حکومت پنجاب فراہم کر رہی ہے۔ پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت 30,000 خوش نصیبوں میں 5 ایکڑ زمین تقسیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قرآن اندازی میں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، قابل کاشت سرکاری زمین 20 سال کے مفت لیز پر مستحق خاندانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت زمین پر کاشت میں مدد کے لیے تکنیکی مدد اور فی ایکڑ 50,000 روپے بھی دے گی۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کا اجلاس۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، وزیر اعظم سے ملاقات میں بلدیاتی اختیارات سے متعلق آئینی ترمیم اور لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کا معاملہ اٹھایا۔ شہری سندھ کی ترقیاتی پیکج سے متعلق امور بھی وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ فاروق ستار نے کہا، شہری سندھ کی نمائندگی گورنر ہاؤس میں برقرار رہنی چاہیے۔ مطالبات کی منظوری کے لیے ایم کیو ایم کا قومی اسمبلی میں احتجاج پر غور۔ ایڈوکیٹ صاحب نے چالان کو دیکھا کیونکہ ان کا ایکسپیرینس اور چیز ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ پہلے تو جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ کے حوالے سے ذکر کیا ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے، باقی انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہے تو شامل تفتیش سب سے ہونی چاہیے۔ جو متاثرین تھے انہیں کو اٹھا کے آپ کٹہرے میں لا کے اپنا کھڑا کر دی۔ سانحہ گل پلازہ کیس میں سیشن عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت منظور کر دی۔ ملزمان کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ تنویر پاستہ، عمار اسماعیل، محمد امین، محمد رمضان، 11 سالہ حذیفہ اور اس کے والد نعمت اللہ نے حفاظت ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا، یہ لوگ تباہ ہو چکے ہیں، اتنے پیسے جمع نہیں کرا سکتے۔ عدالت نے بچے کو 10,000 کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ ملک میں 500 ڈیٹ پیٹرول پمپ سے متعلق قائم مقام چیئرمین اوگرا کا انوکھا انکشاف۔ کہا 500 پیٹرول پمپس ایسے تھے جو پورا سال نہیں چلے، اچانک مارچ اپریل میں انہوں نے ہزاروں لیٹر تیل بیچ دیا۔ یہ پیٹرول پمپس نہ دسمبر میں چلے نہ جنوری فروری میں۔ ہم نے ان پیٹرول پمپ سے بجلی کے بل طلب کی، بل مانگنے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کیا وہ روٹین میں چل رہے تھے یا نہیں۔ تمام پمپس نے جواب دیا، ہم سب سولر پر ہیں، وابڈا کے ساتھ نہیں۔ سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ٹیکس چوری کے سرکاری دعوے سوال نشان بن گیا۔ کنوینئر سیف اللہ ابڑو نے ایف بی آر کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا ہمیں ٹیکس ادا کرنے والوں کا ڈیٹا فراہم کیا جائے۔ ایف بی آر حکام نے بتایا کابینہ منظوری کے بعد ہی زیادہ ٹیکس دینے والوں کا ریکارڈ شیئر ہوگا۔ سیف اللہ ابڑو بولے، ادارے کوتاہی چھپانے کے لیے بہانے بناتے، ایف بی آر ڈیٹا نہیں دے گا تو وزیر اعظم سے طلب کیا جائے گا۔ سینیٹر دلاور نے وزارت اطلاعات اور ایف بی آر حکام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزراء عطار خواجہ آصف کو غلط معلومات کی بنیاد پر بیانات دلوا کر 26 کروڑ عوام کو گمراہ کیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا، امریکی صدر بھی ہمارے وزیر اعظم پر یقین کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، $1 ارب کی ٹیکس کی چوری ہوئی، انہیں غلط معلومات فراہم کر کے اشتہار چلایا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز کے ایئر کارگو کنٹرول یونٹ کی بڑی کارروائی۔ بین الاقوامی ڈاک کے ذریعے 12 کلو گرام منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کسٹمز حکام کے مطابق اسکریننگ کے دوران تھائی لینڈ سے آنے والے 2 مشکوک پارسل کی تلاشی لی گئی۔ تھائی لینڈ سے آنے والے 2 پارسل سے 12 کلو ماریجوانا نامی منشیات برآمد ہوئی۔ پارسل سے برآمد شدہ منشیات کی مالیت 36 کروڑ 62 لاکھ روپے ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برانچ خام تیل 0.4% کمی کے ساتھ $71.81 فی بیرل پر آ گیا۔ ٹبا، ڈسکا اور پسرور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے، محکمہ موسمیات کی 8 سے 10 جولائی تک آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ بھارتی شہر ممبئی میں طوفانی بارش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ چند گھنٹوں کے دوران 300 ملی میٹر بارش، حادثات میں 13 افراد ہلاک، مزید بارشوں کی پیش گوئی پر ریڈ الرٹ جاری۔ جنوبی چین میں بھی موسلادھار بارشیں، 5 افراد جان سے گئے، سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، گاڑیوں کی جگہ کشتیاں چلنے لگیں۔
यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला, 9 अफराद हलाक, 46 जख्मी हो गए। कीव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है ताज़ा रूसी हमले में 15 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इलाके से मलबे को हटाने का काम जारी है। इंतजामिया ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। रूस ने ये हमला ऐसे वक्त में किया जब तुर्की में नेटो इत्तेहाद का सरबराही इजलास होने जा रहा है। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3,342 हो गई, 16,500 जख्मी, 17,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। लापता अफराद की तलाश के लिए मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 24 जून को 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 इंतहाई हौलनाक ज़लज़ले आए थे।